السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المجید الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ویسے ایمان کی بنیاد یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ قاعدہ لکھا۔ ایمان کی بنیاد یہی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ پھر مالک اپنے بندے سے کہتا ہے یہ یہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آقا کو کس انداز سے بندے کو فدا ہونا چاہیے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ محمد ہے مطالع آدم و ایجاد سے پیارا، یعنی رب قدیر نے جو اپنا محبوب ہمیں دیا ہے وہ کوئی عام نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محمد ہے مطالع آدم و ایجاد سے پیارا، پیدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ یعنی یہ فائنلی بات ہے کہ جن کے ہم امتی ہیں، صرف یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر اپنے کام کو اختتام تک پہنچانا ہے، ہمیں اپنی منزل کو پانے ہیں، تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا کیا کہ پیدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ مطلب کہ جتنے رشتے ناتے ہیں ان سب سے بڑھ کر ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی۔ اس کا نام ہے عشق رسول اور اسی کا نام ہے محمد ہے مطالع آدم و ایجاد سے پیارا، پیدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ آؤ آقا کی بارگاہ میں والے بنا انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار یا سیدی یا حبیب یا مصطفیٰ صادق والنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے امام صاحب باپو کا فون آیا کہ بابا وہ دن میں سنے میں آ جاتا ہے، تو الحمدللہ لبیک کہتے ہوئے میں یہاں حاضر آیا۔ حالانکہ کل کہیں سے فون آئے تھے، مگر میں نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھائی میرا ملا اتنا ٹھیک نہیں ہے، پچھلے ہفتے سے نہیں آ پاؤں گا، تو وہاں تو نہیں جا پایا، مگر یہ کہتے اپنے پڑوسی اور پڑوسی کا حق چاہتا ہے، تو پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر آئے۔ اب یہاں میں کوشش کروں گا کہ میرے لفظوں کی برکھا جو ہو، مطلب کہ میرے سادے سادے لفظوں کی جو بارش ہو، ان بارش کی کوئی ایک بند کسی کے دل تک پہنچے، یہ میں کوشش کروں گا۔ دیکھیے آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرے ذکر کرو میں تمہاری چرچا کروں۔ ابھی اس پر ہم بعد میں چلیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنے بھائیوں کو، میرے آقا کے امتیوں کو اور رب کے بندوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یارو یہ وقت بڑا نرم و نازک وقت ہے، اس میں عرضی مسائل بھی کئی ہیں، مطلب جس کو اپنا مشکل کہتے ہیں، پریشانی
آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں بارش آئی تھی ہر جگہ، کہاں لوگ ڈوبے، کہاں لوگوں کے گھر گزر گئے۔ آپ لوگ یہ مت سوچنا کہ آپ کبھی حضرت یہ بات نہیں کرتے، آج اچانک یہ بات کیوں کر رہے؟ سن لو، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں کبھی چندے بندوں کے چکروں میں پڑتا نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ لوگ مجھے آفر کرتے ہیں کئی لاکھوں کی، مگر میں ان چیزوں سے دور رہنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا کھلا چیلنج ہے۔ گجرات کیا پورے ورلڈ میں صرف میں ایک ہی ایسا ایک بندہ ہوں جو بحیثیت دین، بحیثیت عالم، بحیثیت کتاب، ان سب چندے بندے والی سسٹموں سے دور رہنے والا بندہ۔ ہاں پکی بات ہے، لوگ سامنے اوپر کرتے بابا اتنا پڑھا فلاں جگہ کوئی آتا، بھائی ایک کام کر، میں ایڈریس دیتا ہوں، تو بھیج دے، وہ چیز میرے تک نہ آ رہی، ان چیزوں سے میں بہت دور رہتا ہوں۔ مگر یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ اپنی طرف سے کہ یارو رب کریم نے جو فرمایا فذکرونی اذکرکم، اس کے بعد آگے بھی فرماتا ہے واشکرونی، میرا شکر بھی ادا، یہ بھی فرمایا واشکرونی، میرا شکر بھی ادا کرو۔ تو یارو سب سے پہلے ہمیں رب کا یہ شکر ادا کرنا ہے کہ مالک لم یزل، تیرا کروڑ احسان ہے اپنے کاموں کو کہ تو نے ہمیں اس بار سے محفوظ رکھا، تو نے ہمیں ایسی عجیب مصیبتوں سے حفاظت میں رکھا، اور مولا تیرا اس مرتبہ تو نے اتنا بڑا ہم پر احسان کیا کہ جب ہمارا گجرات ڈوبا تو نے ہماری عزت کو ڈوبنے سے بچایا۔ ہاں یہ رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے تھے، ہاں حقیقت ہم لوگوں نے پہاڑ جیسی بڑی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ارے یار وہ ٹوٹ گیا اس کو گھر پڑ گئے، ارے نہیں یار، پہلے یہ تو سوچ کہ مالک تیرا کام ہے کہ میرے گھر کے آنگن میں سے پانی نکلا میرے دہلیز پر نہیں آیا، یہ تیرا شکر ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کو ملا ہے کہ نہیں؟ ان چیزوں کو دیکھو کہ اے رب تیرا کتنا بڑا کرم ہے، حالانکہ میں نے تو پوری عمر تیری نافرمانی کی۔ بتاؤ نا یار، جن کے گھر گزر گئے کہ انہوں نے رب کا کیا بگاڑا ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ایک نیوز میں سنا تھا، وہ ہمارے دھرم سے تو واسطہ نہیں رکھتا تھا، اور جب وہ نیوز پر بول رہا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ میرا تو گھر بھی ڈوب گیا اور میرے بچے بھی سیلاب میں میری آنکھوں کے سامنے رواں ہو گئے۔ بتاؤ یارو اس نے رب کا کیا بگاڑا تھا؟ آخر وہ بھی تو میرے رب کا ہی بنتا ہے نا، اس کو پیدا کس نے کیا؟ میرے رب ہی نے۔ مگر ہمیں ان چیزوں پر دھیان دینا ہے کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ ایسے وباؤں والے عالم میں تم نے ہمیں تندرست رکھا۔ یارو دو قدم چل کے دیکھو، پتا چلے گا لوگ کتنے بیمار ہیں۔ اس ماحول میں اب لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، کیوں ترستے ہیں؟ پانی تو سامنے بھرا پڑا ہے، مگر آج یہ منہ اس لائق نہیں کہ وہ پانی کی لذتوں کو محسوس کر سکے۔ منہ کڑوا ہو گیا ہے، کڑوے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو یہی تو شکر ادا کرنا ہے۔ مالک تیرا شکر ہے کہ ایسے عالم میں بھی تم نے ہمارے منہوں کو اتنا ستھرا رکھا کہ آج بھی ہم تیرے پانی کے لذتوں کو محسوس کر رہے ہیں، کھانوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ جب شکر ادا کر چکے تھے، یہ تمام جتنے بھی رب کے شکر ہے ان کو ادا کر لیں، اس کے بعد تھوڑا ہم ہماری پوزیشن کے حساب سے، ہماری کیپیسٹی کے حساب سے، یہ کوئی ضرور نہیں کہ میں اٹھاتے سب اٹھا جائے، بھائی کوئی کے پاس 100 روپے ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100 دے دیتے، 100 میں سے 25 نہیں، صرف 5 خرچہ کرو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی بات۔ دیکھو رب قدیر کی رحمت کے ذریعے جوش مارے گا، کیونکہ 100 لٹا دینا بڑی بات نہیں ہے، 100 لٹا دینا بڑی بات نہیں ہے۔ جب تمہارے جیب میں 5 پڑے ہوں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، مگر سوچے سمجھے کہ ابھی گھر جاؤں گا تو میں چائے کیسے پیوں گا، یہ سوچے بغیر پاس کوئی آ گیا مانگنے والا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، یاد رکھیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور کہہ دیا اللہ کے دے دو یار، چائے آج نہیں پئیں گے، 1 گھنٹے بعد پئیں
مگر اس کے بعد رب کی رحمت کے نظارے تو دیکھو میرا رب کتنا کریم ہے اور کتنا خوش ہوتا ہے. تو ان چیزوں پر ہمیں دھیان دینا. ابھی ویسے بارش کا موسم چل ہی رہا تھا, یہ کوئی موسم گیا نہیں, وہ تو شروعات تھی کہ برکھا برسا اور جس انداز سے اس کو برس کر جانا تھا چلا گیا, ابھی بھی ہے. تو ہم سے جتنا ہو سکے یہ میں ایک سمجھو کہ تمہید باندھتے ہیں جس کو ایک بندارہ کہتے ہیں تقریر کا. تو یہ بندارہ کیوں باندھ رہا ہوں؟ میرے کہنے کا مطلب ایسا ہے کہ بھائی دیکھو اپنے گاؤں میں غریب نہیں ہوتے. کون غریب نہیں ہوتے یار؟ گاؤں میں چودھری تو بہت کم ہو جاتے ہیں, بڑے غریب ہوتے. اب ایک غریبوں کی سسٹم الگ ہوتی ہے. کوئی 5 منزل والا غریب ہوگا تو وہ بھی بیچارہ غریب ہوتا ہے, کوئی 3 منزل والا, پھر کوئی ایسا کرتا کرتے اتنا غریب ہوگا کہ جس کا جھوپڑا ہوگا. سمجھ رہے؟ غریب تو ہر کوئی ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جتنی بڑی اوقات ہے اتنی بڑی تنگ دستی. بندے کی تنگ دستی بھی ہو جاتی ہے یوسف بالکل برابر, کیونکہ جتنی بڑی ایسی تنگ دستی ہو جاتی ہے بندہ ایسے گرا ہوا. تو اب دھیرے دھیرے کرتے کرتے آپ کو نظر جھوپڑوں والوں پر نے وہ ویڈیو بھی لوگوں پر کرنی ہے کہ بھائی کہتے کھایا تھا کیا ہے. کہ ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے یار 3 دن تک بھوکے رہتے تو وہ کہتے ہیں ہاں تو وہ کہتے نہیں. ارے بیچاروں کی پوزیشن بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو کام بھی تو نہیں ملتے. بارش میں جائے تو کہاں, پانی میں جائے تو کہاں, چاروں طرف. تو بس یہی ہے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ ایسے حالات میں تو نے ہماری حفاظت کی ہے. اب رہی بات میرے موضوع کی, رب قدیر ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم, تم میرے ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں. تو یارو یہ بات فائنل ہے کہ رب قدیر اپنے بندے کے چرچے کرتا ہے, یہ بات فائنل ہے. اور یہ چیزیں ہم نے بارہا دیکھی ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں کہ آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہم نے بارہا دیکھی کہ جب بندہ مخلص بن کر راہ خدا میں نکلتا تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. اچھا کہنے والے بھی ہوتے ہیں, برا کہنے والے بھی ہوتے ہیں, مگر یاد رکھنا اچھا کہنے والے زیادہ ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اس کے متعلق میرے رب نے کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو تمہارے چرچے میں کرواؤں گا. اب کس انداز سے چرچے کروانے ہیں وہ میرا رب جانتا اور اس کا کرم جانتا. ظاہر سی بات ہے بھائی, ہر کوئی صرف کو تعریف کرے گا تو بدل جائے گا. کوئی ورود بنانا بھی تو ہونا چاہیے تاکہ یہ چرچے میں پھر دمخم پیدا ہو, وزن پیدا ہو. وزن پیدا ہونا چاہیے. خالی بابا اچھے 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 کا تھوڑا بہت کاٹی میں بولنا نہ ہو کہ یہ بابا کا وزن بھی بیٹھتا ہے, تب تو لوگ جانیں گے کہ میرا کتنے وزن والا ویکتی ہے. تو کس انداز سے بندے کے چرچے کرتا یہ میرا رب جانے اور اس کا کرم جانے. مگر یاد رکھو مسلمانوں, میں پچھلی بار جب آیا تھا میں نے جب میرے آقا کے درجات پر سے کچھ بولا تھا, اور آج جب آیا ہوں ان دونوں خطابت میں میرا مزاج بہت غلط ہے. اس وقت تھا تو سمجھو کہ میرے خود کی سوچ تیسرے آسمان پر تھی, مگر آج جب آیا ہوں تو میں نے دنیا کے اندر رب کے کرم کے وہ نظارے دیکھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر واقعی میں ہم مخلص بن کے راہ خدا میں نکلے تو میرا رب ہمیں کتنا پروٹوکول دیتا ہے. بندہ گمان میں بھی نہیں لیتا کہ واقعی میں اگر ہم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا, بس خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرے تو میرا رب کتنے بڑے مقاموں پر پہنچا دیتا ہے بندے کو. یارو ابھی ہم ایک ایسے نوجوان کے ملاقاتوں سے گزرے ہیں جس سے آج پوری دنیا واپس ہوئی. میں نہیں, پوری دنیا میں بنتا ہوں. حالانکہ تو میں اس کے درجات بتاؤں, حاجی صاحب اپنے بھی ملے تھے. خبر ہے میں تم کو کیا تھا کہ میں نے زندگی میں اچھے حاجیوں کی ملاقات کی. آج میں تم کو کہتے خبر ہے, مگر زندگی میں پہلا حاجی ہے جس کی ملاقات کے لیے ہزاروں لوگ گھنٹوں سے کھڑے ہیں. حالانکہ وہ آیا بھی نہیں ہے, اور آیا ہے تو کب ملے گا وہ بات کی بات ہے. صرف انتظار. تو یہ کیا تھا؟ رجائے الہ.
اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ بتاؤں، کل مجھے میرے کسی چاہنے والے نے کلپ بھیجی، میں صرف ایک بات پر کنفیوز تھا کہ یار ان کے پیچھے سب دوڑتے مگر یہ بندہ عقیدت سے کیا ہے؟ ہم بھی ملنے گئے، ملے بھی نہیں، صرف دیکھا کہ بھائی مگر عقیدت سے کیا ہے اس پر تو ابھی کوئی بات چیت ہوئی نہیں۔ مگر کل جب ہم نے وہ کلپ دیکھی، اسی میں وہ بندہ خود سلام مصطفیٰ پر پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ بس میرا دل باغ ہو گیا کہ جو نتیجے مجھے نکالنے تھے وہاں تک میں پہنچا۔ یہ چلنے والا بندہ کوئی عام نہیں، یہ سنی صحیح العقیدہ اور عاشق مصطفیٰ، یہ عاشق مصطفیٰ۔ اب دیکھیے یوسف بھائی، تمہیں متولی ہے، تمہیں حجمی کا ابھی تمہیں اس کے لیے کوئی ایسا نہ کوئی بھائی کہ بھائی ایک نام کیوں لگے بھائی، جو نام زبان پر ہوتا ہے بار بار اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ ابھی حاجی صاحب کو بولا، حاجی صاحب کا نام معلوم نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، اتنا ہے کہ حاجی صاحب بات کر۔ تو ہمارے یوسف بھائی جب تک حج نہیں کریں گے ان کو کوئی حاجی نہیں کہہ سکتا، مجھ کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اپنے گاؤں کے متولی صاحب ہے، بھائی انہوں نے ذمہ داریاں لی کیونکہ ہے حاجی۔ مگر یہاں دیکھو رب کا فضل دیکھو، وہ میں دکھلانا چاہتا ہوں حاجی صاحب ابھی ارادہ کیا، حج نہیں کیا ہے، ابھی ارادہ کیا ہے، بندہ حاجی بنا نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے کہ حج کے لیے روا دوا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ابھی صرف ارادہ کیا۔ مگر میرا رب دیکھو کتنا کریم ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، ارے تم میرے ذکر تو کرتے رہو، چرچے تمہارے میں کروں گا۔ بندے نے صرف نیت کی ہے آنے والے سال حج کروں گا، رب نے اسی سال سے ہر بندے کی زبان پر یہ لہجہ دیا کہ یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، آنے والا پیدل چل کر آئے گا مگر میرا مقبول بندہ اور حاجی ہے، حاجی ہے۔ یہ میرے رب کے وعدے ہیں، یہ میرے رب کے، آپ کو سمجھے اس میں؟ ہم جو جمعہ میں سنتے، چاہے میں بولوں، چاہے ہمارے سے یہ سب بولے، چاہے کوئی بھی جنرلی امام بولیا کرتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو ہی ہلکے میں لے لیتے ہیں، ہلکے میں نہ لو یار، رب کا وعدہ تو ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ جب تک حج نہ کرو حج نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حج ایک فرض عبادت ہے، حجی صاحب فرض عبادت ہے، نہیں یہ فرض عبادت کو ادا کرو تو تمہیں حج کہہ رہا ہوں۔ تو مگر یہاں یہ سسٹم نہیں بھائی نکل گیا، کیوں کہ انما الاعمال بالنیات، بس بندے نے پختہ نیت کر لی ہے، چاہے بارش میں جب بھی مولا تیرے گھر کا طواف کے لیے روا دوا ہوگا، چاہے گرمی میرے دماغ کو کھولے گی مالک تب بھی میں رکنے والا نہیں، چاہے سردی مجھے جکڑ کے رکھ دیں گی مالک تب بھی میں رکنے والا نہیں ہوں، کیوں کہ میں نے بھی طے کر لیا ہے آؤں گا تو 23 میں تیرے گھر کا دیدار کروں گا۔ تو پھر رب قدیر نے بھی عام کر دیا، لوگوں سنو میں نے کہا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے۔ اب دیکھو میرا آنے والا مہمان آ رہا ہے، پوزیشن دیکھو، پوزیشن کی بات کروں، سیاسی لیڈر سے لے کر سماجی لیڈر کے راستے میں ادب سے کھڑا ہے، کوئی پہچان نہیں، بندے کا نام تک کوئی صحیح سے نہیں جانتا ہے نا۔ آدمی تمہیں یوٹیوب پر چلے جاؤ، سینکڑوں نام سے لوگ پہچانتے ہیں، کوئی سعد کہے گا، کوئی سہاب کہے گا، کوئی شمس الدین کہے گا، کوئی کیا کیا نام سے لوگ پہچانتے ہیں، مگر کچھ نہیں، صرف غلامی مصطفیٰ میں جان بھی سکتے، سیدھی بات ہے۔ اب دیکھو سماجی لیڈر کی لائن میں کھڑا ہے، میں نے تو بائیں پیروں کو بھی لائن میں کھڑے ہوتے دیکھا، مریدوں کو بھی لائن میں کھڑے ہوتے دیکھا، امام کو بھی لائن میں کھڑے ہوتے دیکھا، مقتدی کو بھی لائن میں کھڑے ہوتے دیکھا، کوئی غلام لے کے کھڑا ہے، نام نہیں جانتا ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ آنے والا کیرلا کے کون سے کیرلا تو ہے بھائی ایک صوبہ ہے، مگر کون سے ایریے سے، آپ سمجھ رہے ہیں میرے بات؟ جیسا گجرات ایک صوبہ ہے، اگر صوبے کے اندر اپنا بھروج بھی آگے بہت ضلع ہوگا، سمجھو تو یہ کوئی چیز معلوم نہیں ہے بھائی، سب کی نظریں جمی ہے تو آنے والے بندے پر جمی ہے بھائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور بندے سن لے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ ایک دن ہمارے حاجی صاحب نے دیکھا تھا لوگ ان کو ملنا والے وہاں مل رہے تھے، میں دیکھ رہے میرے پیچھے پر کر رہا ہے، حالانکہ میرا بھی ٹائم پاس ہو گیا، بہت دیر تک کھڑے تھے، کیوں حاجی صاحب میرا بھی ٹائم پاس ہو گیا، لوگوں نے ان کو ملنا چھوڑا میرے پیچھے پر
कहने का मतलब क्या यार कि ऐसी क्या हरारत दल में थी यार, ऐसे कौन से तजस्सुसात हमारे दिलों में पैदा हो गए कि हम लोग इतने बेकरार हो के सिर्फ अपनी मंजिल को टाके खड़े हैं। कोई देख रहा है रास्ता, मालूम है आज सब अपने मिलन तक पीछे मैंने एक हंसी मजाक के तौर पर एक जुमला बोला था कि भाई आज अगर इस होटल का बावर्ची पटाखा लेने के लिए भी शटल उठाएगा तो एक पब्लिक दौड़ेगी क्या हाजी साहब निकल रहा है। माहौल ऐसा था कि पूरी तो मैं यारो सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब हम कभी भी लाइन में नहीं रुके, आखिर यहाँ जाकर हम लाइन में खड़े क्यों हो गए? बस इसका सीधा सा जवाब ये है कि रब्बे कदीर ने अपने रहमो करम वाले जौहर अपने बंदों को दिखाए कि ए मेरे बंदों और ए मेरे महबूब की उम्मतियों सुन लो, सिर्फ मेरे एक बंदे ने मुझसे सच्चा वादा कर लिया और मेरी राह अपना ली, तो देखो मैंने पूरी दुनिया को उसके कदमों में डाल दिया। जो भी है आज उसका मुंतजर कर रहा है, समाजी ठेकेदार भी आज उसके इंतजार में खड़ा है। हाँ, समाजी ठेकेदार भी खड़ा है, जितने भी अपने अपने खानदानों के जो भी बड़े बड़े हो लीडर हो वो सब खड़े हुए, बचपन से लेकर 55 वाला खड़ा है, यहाँ तक कि औरतें भी उसके इंतजार में खड़ी हैं। भाई क्या वजह है? तो उसी नुक्ते को पकड़ कर मैं कहता हूँ यारो क्यों ना हम रब से वादा करें, ए मालिक जिसके पीछे हमें चलना था वो तो हमसे चला गया, मगर मालिक जिसके पीछे हम 2 कदम चले, मालिक जिसके पीछे हम 2 कदम चले, मालिक हमारी जिंदगी में भी वो बहार ला कि कम से कम वो 2 कदम के सत्ते में हम तेरे घर तक पे आने के, हम तेरे घर तक आने के काबिल बन जाए। मालिक हमारी जिंदगी में भी वो बहार ला कि जिस बंदे के पीछे हमने 2 कदम बढ़ाए हैं, 4 कदम बढ़ाए, जब वो हज के लिए जाएगा और उसका हज को कबूल करेगा तो उस कबूल हुए हज के सत्ते में तो हमें तेरे घर तक आने की तौफीक अता फरमा। और मालिक उसके बाद तो फिर हमें मालूम है तो यकीनन हमारे जिक्र करता रहता। ये तो हम गाफिल बनते हैं कि हम इन चीज़ों को समझे नहीं। खैर यारो बिना मैसेज आप समझ गए होंगे, सिर्फ सीधा सा मैसेज यही है कि हमें अल्लाह वाले बनना है, इससे ज़्यादा क्या। बस मुझे जो कुछ कहना था वो मैंने 2 लफ्ज़ों का आप समझ में गए होंगे कि मेरा मैसेज क्या है कि एक तनहा बंदे के पीछे पूरी दुनिया क्यों करी है, सिर्फ यही वजह है कि रब ने फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूँगा। बंदा जिक्र करके राह अपनी ले लिए हुए है और रब कदीर अपने बंदे के ऊपर नवाजी से किए जा रहा है।